ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ صفحہ ہستی پر حق و باطل کی کشمکش ازل سے جاری ہے۔ جب بھی باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق حضرت ابراہیم کی شکل میں آیا۔ اگر باطل نے فرعونوں کا روپ دھارا تو حق نے اس کی سرکوبی کے لیے عصائے موسوی کا انتخاب فرمایا۔ اگر باطل نے کبھی یزید کی صورت فساد بپا کرنے کی کوشش کی تو حق نے بھی حسینی کردار سے اپنا وائٹل رول پلے کیا۔ اللہ اکبر! اسی باطل، اسی ابلیسیت، اسی طاغوتیت، اسی شیطانیت نے جب برائے فساد دین متین اپنے کارندہ خاص مرزا قادیانی کو کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سرزمین مقدسہ گولڑا شریف سے حق بصورت پیر مہر علی شاہ ظاہر فرمایا۔ وہی میرے علی شاہ جو آل نبی بھی ہے، اولاد علی بھی ہے، وہ مصطفیٰ کا نور بھی ہے اور مرتضیٰ کا پور بھی ہے، جو مصطفی جمال کا مظہر ہے تو حیدری جلال کا محور بھی ہے، وہ شریعت کا پاسباں بھی ہے اور طریقت کا نگہباں بھی ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ غور فرمائیے کہ پیر مہر علی شاہ نے سیف چشتیائی کی ایسی ضرب لگائی کہ پوری مرزائیت آج تک تاب نہیں لا رہی۔ چشت نام ہے رنگ جمال اور ذوق سما کا، تو بظاہر سیف اور چشت کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن پھر بھی حضور خواجہ خواجگاں امام المسلمین، مامور من الرسول، رئیس المجددین، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیف کو چشت سے جوڑ کر اپنی کتاب کا نام سیف چشتیائی رکھ کر یہ ایک پیغام دیا کہ مسلمان بھلے کتنے ہی رحم دل کیوں نہ ہوں، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے باب میں وہ فولادی چٹان ہے۔ بقول اقبال، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔